بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق ملک کے پرندے اور دوسرے جانور اس کا تعارف پڑھیں گے۔ اس کے مصنف شفیق الرحمان، ان کا تعارف پڑھا جائے گا اور سبق کی ریڈنگ کی جائے گی۔ شفیق الرحمان 1920 میں پیدا ہوئے اور 2000 عیسوی میں انہوں نے انتقال کیا۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمان 1920 عیسوی میں ضلع جلندھر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1942 عیسوی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمایاں پوزیشن کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا۔ پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے۔ 1980 عیسوی میں ان کا تقرر اکیڈمی کو کہا جاتا ہے، ادبیات لٹریچر کو، پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا، جہاں انہوں نے 6 سال یعنی 1986 عیسوی تک علمی و ادبی خدمات انجام دی۔ شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ ہے۔ ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازی گری سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ ہی محض مزاح پیدا کرنے کی غرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے۔ ان کی تحریریں حصے مزاح رکھنے اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہوئیں۔ 1942 عیسوی میں آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں شائع ہوا۔ آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ زیادہ مشہور ہوئے۔ آگے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ مقاصد تدریس: مزاحیہ ادب کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرتے ہوئے طلبہ کو شفیق الرحمان کے مزاحیہ انداز سے متعارف کرانا۔ طلبہ کو بتانا کہ مزاحیہ نثر پارہ کسی بھی صنف ادب میں لکھا جائے، اس کے لیے کوئی ایک صنف مخصوص نہیں۔ تمثیل نگاری اور پیروڈی یعنی نقل مضحک، اس سے واقفیت کروانا۔ پرندے اور جانور کس طرح اپنی خصوصیات کی وجہ سے علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسا موڈ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ کائیں کے کیا معنی ہیں؟ میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کوے کالے ہوتے ہیں۔ برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قانے ہیں۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے، کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، ہر لحظے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے۔ کوا سوچ بچار کے قریب نہیں پھٹکتا، اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا حسابی بنا دیتا ہے۔ کوے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، بالکل چونچ کی سیدھ میں۔ کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ کوے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ غلط کوے ہوں۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، سوائے وہاں کہ جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں۔ قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔
سنا ہے کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہیں، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ ویسے بلبل پر ہونا کافی مضحکہ خیز ہوگا۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی، جس نے رات کے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالہ و شیون کرتے دیکھا تھا۔ کم سے کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے، اور وہ چیز نالہ و شیون رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے، بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ ایک تو گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی۔ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔